السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اور آپ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزہ رکھتے ہیں ہم روزوں کے آداب کا بھی خیال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ روزہ کو اس کے آداب کے ساتھ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ جی ہاں، بزرگوں اور علماء کرام نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کے چند آداب ذکر کیے ہیں، بلکہ رمضان المبارک ہی نہیں، ہر روزے کا چند آداب ذکر کیا گیا ہے کہ جب بھی ہم روزہ رکھیں گے تو اس کے چند آداب کا خیال رکھنا اور اس کا اہتمام کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ہم اس کے آداب کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہمیں روزہ رکھنے کے بدلے صرف دن بھر بھوکا رہنا نصیب ہوگا، اس کے علاوہ اور ہمارے حق میں کچھ نہیں آئے گا۔ اسی لیے روزہ کے ساتھ ساتھ اس کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جو سب سے پہلا ادب ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، اپنی نگاہ کو کسی غلط جگہ، کسی ناجائز جگہ، کسی حرام جگہ پر پڑنے سے بچائیں، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ اسی طرح جب ہم روزہ رکھیں تو اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اپنی زبان کی حفاظت مطلب اپنی زبان سے کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کی برائی، کسی کی بے حیائی کی باتوں کا تذکرہ ہم نہ کریں، اور خاص طور سے ہم غیبت تو کریں ہی نہ۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک میں روزہ کو گزارنے کا، روزہ کو کاٹنے کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں، آپس میں مل جل کر بیٹھ کر باتیں کرنا، کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کی چغل خوری کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ہمارا مشغلہ بن جاتا ہے روزہ کو کاٹنے کا۔ تو خدا را ہم اپنے روزہ کو کاٹے نہیں، بلکہ روزہ رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں اپنے اوقات کو گزاریں۔ تو ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ یہ زبان جس کی حفاظت کا ذکر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بے شمار احادیث میں ذکر فرمایا ہے۔ روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو عورتوں کے روزہ رکھنے کا تذکرہ کیا گیا، اور وہ دو عورتیں روزہ رکھنے کی وجہ سے، کافی بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ پریشان حال تھی، اور اس طرح پریشان تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب ان کی جان چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا، اور اس پیالہ میں ان دونوں کو قے کرنے یعنی الٹی کرنے کو کہا گیا۔ جب ان دونوں نے اس پیالے میں الٹی کیا تو الٹی کرنے کے بعد ایک کے منہ سے جمع ہوا خون نکلا اور ایک کے منہ سے گوشت کا لوتھڑا نکلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں نے حلال رزق سے روزہ تو رکھا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد انہوں نے حرام کو اپنا غذا بنایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حرام کو غذا بنایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، انہوں نے روزہ رکھنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتی تھی، چغلیاں کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی یہ حالت ہو گئی۔ تو روزہ رکھ کر کے کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، بے حیائی اور برائی کی باتوں کا ذکر کرنا، یہ روزے کو بیکار اور بے فائدہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے روزہ کی حالت میں ہم اور آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنی زبان کو دراز نہ کرے، اپنی زبان کو نہ کھولے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، دوسروں کی برائیوں سے، عیب جوئی سے، اس طرح کے ہر بے حیائی کے باتوں سے اور کاموں سے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی لعن طعن کرتا بھی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا بھی ہے، ہم سے کوئی لڑائی اور جھگڑا کرتا بھی ہے، تو بھی ہم اس سے کہیں کہ بھائی ہمارا روزہ ہے، اس لیے تم اس طرح کے لعن طعن کی باتیں نہ کرو، ہم روزہ ہے۔ اگر وہ ہماری بات کو نہیں سمجھتا ہے تو ہم اپنے دل کو یہ سمجھا لیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزہ رکھا ہوا ہوں، اس لیے میں اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا، کسی کی غیبت، چغلی، بے حیائی کی باتوں کا ذکر نہیں کروں گا۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں تو ہمارا روزہ بیکار اور بے فائدہ رہے گا۔ اسی طرح نمبر 3 پر ہم اپنے کانوں کی حفاظت کریں۔ جس طرح سے غلط باتوں کا کہنا یہ جائز نہیں ہے، اسی طرح سے اگر کہیں پر غلط باتیں کی جا رہی ہے، کہیں پر غلط چیزیں بجائی جا رہی ہے، کہیں پر غلط باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو ان جگہوں سے اور ان باتوں سے اپنے کان کو دور رکھنا، اپنے کانوں کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح ہمارے جسم کے جو بھی اعضاء ہیں
ان کو غلط کاموں سے بچائے رکھنا۔ مثلا ہمارے پاس ہاتھ ہے تو ہم یہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ہمارے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کی تکلیف کا کوئی ذریعہ نہ بنے، ہمارے ہاتھ سے سارے لوگ محفوظ رہیں، بحفاظت رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان، دوسرے لوگ محفوظ رہیں، تو وہ کامل مسلمان ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، اپنے ہاتھوں کو بچائے رکھنا۔ اسی طرح ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر دیے ہیں تو ہم پیر سے یہ کوشش کریں کہ اپنے پیر کو کسی غلط جگہ جانے سے روکے اور اس کو بچائے رکھے کہ ہمارا پیر کسی غلط جگہ نہ جائے۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی کوشش کریں کہ جب ہم افطار کے لیے بیٹھے اور افطار کریں، اور افطار میں ہم جن چیزوں کو اپنے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ چیز حلال ہو، اس میں حرام کا شائبہ نہ ہو، مشتبہ چیزوں سے، کھانے سے، پینے سے اپنے آپ کو بچائیں، بالکل خالص حلال مال سے ہم روزہ افطار کریں۔ اسی طرح جب ہم روزہ سے فارغ ہو جائیں تو روزہ سے فراغت کے بعد ہم استغفار کا اہتمام کرے کہ ہم نے روزہ تو مکمل کر لیا لیکن پتہ نہیں یہ روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اس خیال میں جب ہم رہیں گے کہ ہمارا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو استغفار کی توفیق ملے گی، ہم استغفار کریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری یہ دعائیں ہوں گی کہ اللہ ہم سے روزہ رکھنے میں اگر کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی غلطی، کوئی خطائیں ہو گئی ہو تو اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو معاف فرما۔ تو یہ چند چھوٹے چھوٹے روزہ کے آداب ہیں جن آداب کے ساتھ اگر ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور رکھتے ہیں تو یقین مانیے روزہ پھر لعلکم تتقون اپنا فائدہ دکھائے گا، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک اور متقی و پرہیزگار بندہ بنا کر کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔